بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کاشف آوان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے توسط سے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا، لیکن اگر CNN یا عالمی صحافتی اداروں کی کوئی اقدار ہیں تو پھر میں توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے موقف کو میرے الفاظ میں من و عن کسی قطع و برید کے بغیر پیش کریں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ ہمارے ہاں اردو کا محاورہ ہے کہ آپ کو آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گننے سے کیا لینا۔ تو غرض تو لوگوں کو مقاصد سے ہونی چاہیے۔ معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے 5 معاہدے آن دا ریکارڈ ریٹن فارم میں ود دا سگنیچرز پبلک کے سامنے کیے گئے تھے، ان کا کوئی عملی نتیجہ سامنے آیا؟ ان پر لفظاً اور معناً عمل کیا گیا، یا اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا مکمل طور پر اس معاہدے کے برعکس ہوا؟ تو پھر جو سام کا ڈسا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک پر کر پیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اور ہمارے ساتھ جو حکومت کی طرف سے معاہدہ کرنے والے تھے، ہم نے اسے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ اس کو پبلک کیا جائے اور پھر میڈیا والے دکانیں کھول کر تبصرہ کرنے میں لگ جائیں، ہمیں اس کو عملی شکل میں سامنے لانا چاہیے۔ اور جب وہ لفظاً اور معناً نافذ ہوگا، رو بعمل ہوگا، تو عملی نتائج سامنے آتے چلے جائیں گے۔ جیسے بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ہر ایک کو نظر آ گیا کہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے اور یہ بھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں ہے، اس کے کانٹینٹس اور مندرجات سامنے آ جائیں گے، اور ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بین الاقوامی برادری کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مسلمات سے انحراف کیا گیا ہو۔ تو اس لیے سب کو مطمئن ہونا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی عن قریب یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر مفتی صاحب کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، تو چھپانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اب تک جو مندرجات سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ گرفتار کارکنوں کو رہا کر دیا جائے گا، سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے گا، TLP کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن کیا جن پولیس اہلکاروں کی ہلاکت ہوئی ہے ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے متعلق کچھ ہے اس معاہدے میں؟ اگر آپ پاکستان کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، شعوری طور پر پڑھی ہے، تاریخ عالم آپ نے پڑھی ہے، تو ہماری ماضی کی تاریخ میں بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، پولیس سے ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، عوام بھی زخمی ہوئے، بعض مواقع پر عوام کی اموات بھی واقع ہوئیں،
اور بعض مواقع پر پتھراؤ یا رد عمل کے نتیجے میں اس دور کے پولیس کے لوگ زخمی بھی ہوئے، نشانہ بھی ہوئے۔ یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ مغرب میں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو لوگ مظاہرین میں سے احتجاج کرنے والوں میں شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں، اور جو ریاست کی طرف سے فرض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں۔ ہم دونوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دونوں طرف کے خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی کفالت کا انتظام کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ دعا بار بار تو نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر سال بعد 2 سال کے بعد اسی طرح کے جلوس اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، پھر اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، پھر ہمیں اسی طرح کے سیاسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو چھٹکارا کب ملے گا اس سے؟ بڑی مہربانی، آپ نے اچھا سوال کیا۔ میری بھی تمنا ہے کہ بار بار اس کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ سوال کرنے کا جواز تب بنتا ہے کہ جب ماضی میں جو 5 معاہدے ہوئے اگر کوئی آ کر یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہے کہ ان پر عمل درآمد ہو چکا تھا، اب پھر کیوں آئے؟ تو پھر اس لیے آئے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب ہمیں گارنٹی دی گئی ہے کہ عمل درآمد ہوگا، تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بلا جواز کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آئے گا۔ البتہ جو ہماری سیاسی اقدار ہیں ان کے لیے آج بھی اپوزیشن کی جماعتیں ریلیاں بھی نکالتی ہیں، جلسے بھی کرتی ہیں، تو اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو جیسے اور سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اس کا حق ان کو بھی ہوگا۔ اسی طرح سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک میثاق احتجاج بنا لیجئے، اس پر ساری پارٹیوں کے دستخط کرا لیجئے۔ تحریک لبیک پاکستان کو میں کہوں گا کہ آپ بھی دستخط کریں، سب اس کو فالو کریں، یہ بھی فالو کریں گے، لیکن آپ الگ تھلگ کر کے کسی ایک جماعت پر پابندیاں لگائیں اور دوسروں پر نہ ہو، تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا ماضی میں پی ٹی آئی نے دھرنے نہیں دیے؟ کیا ماضی میں پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ پر اور پی ٹی وی پر چڑھائی نہیں کی؟ انہوں نے کسی پر چڑھائی کی ہے کسی ادارے پر؟ تو اس لیے تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ساری جماعتیں ایک میثاق بنائیں، اس پر دستخط کریں، اس پر ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے تحریک لبیک پاکستان بھی کرے گی اور اس کی پابندی بھی کرے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ گارنٹی کس نے دی کہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا؟ یہ گارنٹی انہوں نے دی کہ جن کے پاس گارنٹی دینے کا اختیار ہے، اور جو اگر چاہیں تو اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ نہیں مفتی صاحب، یعنی کہ فوج نے دی ہے، یعنی کہ آپ کی بات سے تو تاثر مل رہا ہے کہ فوج نے یہ گارنٹی دی کہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا فوج ریاست کا ایک ادارہ نہیں ہے؟ کیا فوج ریاست کے تابع نہیں ہے؟ اور کیا حکومت کے 3 ذمہ دار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان، یہ تینوں حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں تھے؟ تو جو ہم اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ سول سائڈ اور دوسری سائڈ، یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ وہ بھی ریاست کا
ایک انٹیگرل پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ ریاست نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، مصالحت کے لیے آپ سے رابطہ کس نے کیا تھا؟ مصالحت کے لیے ہمارے ایک دوست نے، ویسے تو بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے ہمارے اہل سنت کے سب لوگ، جماعتیں، تنظیمیں، افراد مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں. تو میں نے کہا کہ میں کردار تب ادا کروں گا جب دوسری جانب سے سنجیدہ افراد سامنے آئیں، کیونکہ جنہوں نے پہلے 5 معاہدے کر کے اس کا مذاق اڑایا ان کے ساتھ بیٹھنا تو بے سود ہے. تو جب مجھے ایک دوست نے کہا کہ اب سنجیدہ لوگ آئیں گے، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، بااختیار لوگ اس کا حصہ بنیں گے، تو پھر میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوا. نہیں، وہ اس دوست کا نام لینا پسند فرمائیں گے آپ؟ جی، اس دوست کا نام لینا پسند فرمائیں گے؟ وہ اچھے دوست ہیں. وہ ان دوست کا تعلق کسی ریاستی ادارے سے تھا یا نہیں، پرائیویٹ ہیں انہوں. اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا فرمایا کہ جو معاہدے پچھلے ہوئے ہاں. اور اس طرح جو گارنٹر والے مسئلہ تھا، تو پہلے معاہدے میں بھی گارنٹر جو ہے وہ ریاستی اداروں کے لوگوں کے دستخط تھے اس کے اندر، تو اس دفعہ ایسی کون سی گارنٹی تھی جو پہلے سے مختلف تھی؟ کیونکہ پچھلے معاہدوں میں جو اولین معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی ریاستی اداروں کے تو لوگ موجود تھے. اولین معاہدے میں موجود تھے، اس کے بعد والے معاہدے میں سویلین سائیڈ موجود تھی، دوسری سائیڈ موجود نہیں تھی. لیکن اب دونوں طرف نے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسے اوون کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور دوسری طرف نے بھی کہا ہے کہ اس پر عمل ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ امکانات کی دنیا ہے. جب کوئی یقین دہانی کرائے تو اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی راستہ نکالنا ہے نا. کوئی اڑیل پن یا کٹ حجتی تو ہمارا مزاج نہیں ہے. تو اگر راستہ نکلتا ہے تو ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تعاون کیا. اور بعض یقین دہانیوں کی آپ جو بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، اصل میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نہیں، وہ کنفیوژن یہ ہے، ایک تو اصل معاہدے کے مندرجات سامنے نہیں ہے نا کہ وہ کن چیزوں پر معاہدہ ہوا. کل کو اگر کوئی فریق معاہدے سے پلٹ جاتا ہے تو مندرجات تو موجود نہیں ہیں، تو ایک فریق دوسرے پر الزام ڈالے گا، دوسرا فریق پہلے پر الزام ڈالے گا، تو وہی کیفیت پھر پرانی والی آ جائے گی. مندرجات موجود ہیں، سائنڈ موجود ہیں، دستخط شدہ موجود ہیں، تو ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مندرجات ملک کے مفاد میں ہیں. اور یہ جو بعض بدنیت کہتے ہیں کہ یہ اور خطرناک بن کے آئیں گے، تو بالکل نہیں آئیں گے. یہ پاکستان کے وفادار ہیں، اسلام کے جانثار ہیں، یہ قانون کے پابند ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ جب پچھلے معاہدے میں یہ ہوا کہ جو ان کا مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا، ایک مطالبے میں تھا کہ ملک بدر کریں گے، حکومت نے دستخط کر دیا، عمل نہیں کیا. دوسرے معاہدے میں جو رمضان میں صبح صادق کے وقت ہوا کہ اس کو پارلیمنٹ کے تھرو کریں گے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی معاملے کو پارلیمنٹ کو ریفر کرنا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں؟ بولے لیگل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کی تعبیر ہمارے لبرل کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے. انہوں نے لیگل طریقہ، کانسٹیٹیوشنل طریقہ اختیار کیا کہ پارلیمنٹ اس پر بحث کرے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے. مفتی صاحب، طریقہ کار پر اعتراض ہے نا. اگر آپ جتھے لے کے جائیں گے، زبردستی مجبور کریں گے ریاست کو کہ کسی معاہدے پر وہ پہنچے، تو اس طرح تو ریاست مجبور ہوگی، یا تو وہ ایکشن لے گی یا وہ پھر اس طرح کا لاہ عمل اختیار کرے گی جس طرح اس نے ماضی میں کیا ہے. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے.
آپ مجھے وہ شخص بتا دیں صاحب اختیار کہ میرے اور اس کے درمیان ہاٹ لائن ہو اور وہ یہ کہیں کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے جینون ہو، جسٹیفائیڈ ہو، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں وہ حل ہو جائے گا، تو نہ کسی کو جلوس نکالنے کی ضرورت ہوگی، نہ ریلی نکالنے کی ضرورت ہوگی، نہ دھرنا دینے کی ضرورت ہوگی، میں گارنٹی لوں گا۔ مفتی صاحب اس سے تو تاثر مل رہا ہے کہ پہلے جو معاہدے ہوئے وہ صاحب اختیار لوگوں سے نہیں ہوئے۔ دو ہی معنی ہیں، یا تو صاحب اختیار نہیں تھے، اگر صاحب اختیار نہیں تھے تو وہ کیوں آئے میدان میں، اور انہوں نے جھوٹے معاہدے کیوں کیے؟ اگر صاحب اختیار تھے تو خیانت کیوں کی؟ یہ سوال ہے۔ یہ وہ بتائیں کہ صاحب اختیار تھے یا نہیں، یہ تو دستخط کرنے والا بتائے گا نا کہ وہ صاحب اختیار تھا تو خیانت کیوں کی، صاحب اختیار نہیں تھا تو اس نے ذمہ داری کیوں قبول کی، یہ اس سے پوچھیں۔ اچھا مفتی صاحب، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی آپ کی، جی، آرمی چیف کی کیا ٹون تھی اس پورے معاملے میں؟ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، آپ کے اندر میں نہیں جھانک سکتا، میرے اندر آپ نہیں جھانک سکتے، لیکن میں پوری دیانت سے قوم کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو تأثر ملا وہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے کسی خونریزی اور قتل و غارت کے بغیر حل کرنا چاہتے ہیں، اور اب تک میں اس تأثر پر قائم ہوں تا وقت کہ اس کے خلاف کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ آرمی چیف سے ملاقات کے لیے دعوت آپ کو آرمی چیف کی طرف سے ملی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی ایک میڈیٹر تھے، ان کے توسط سے رابطہ ہو، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یعنی یہ سوال جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، تو دنیا بھر میں میڈیشنز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں رابطے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل معاملات میں رابطے ہوتے ہیں۔ کیا یہ طالبان کے ساتھ جو امریکہ کے مذاکرات چلے تو اس میں میڈیشن نہیں تھی؟ یہ تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے اس آسمان کے نیچے یہ واقعہ پہلی مرتبہ رونما ہوا، ایسا نہیں ہو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور جو مفتی صاحب یقین دہانیاں ہوئیں حکومت کی طرف سے، ٹی ایل پی کی طرف سے بھی کیا کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں حکومت کو اس معاہدے میں؟ جی ہاں، اگر حکومت معاہدے کی پابندی کرے گی تو ٹی ایل پی بھی کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ اور ان یقین دہانیوں کا تعلق ٹی ایل پی کی مستقبل کی حکمت عملی سے ہے، اس کی سیاست سے ہے، اس کی تنظیم سے، کس چیز سے مشروط ہے؟ بالکل ہے کہ وہ مسلمہ سیاسی طریقہ کار اور اقدار کے مطابق اپنی سیاست کریں گی۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ روز مہنگائی کے خلاف جلوس نکلتے ہیں، نکلتے؟ تو یہ آئین و قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ جواب دینا ہے۔ تو اس طرح وہ بھی آئین و قانون کے مطابق کسی بات پر احتجاج کرنا ہوگا، احتجاج کریں گے، ریلی نکالنی ہوگی ریلی نکال لیں گے، جلسہ کرنا ہوگا جلسہ کر لیں گے، اپنے گھر چلے جائیں گے۔ یعنی اس میں کوئی ایسی یقین دہانی تو شامل نہیں ہے کہ آئندہ ٹی ایل پی مارچ نہیں کرے گی یا اسلام آباد کی طرف نہیں آئے گی؟ کیا اس طرح کی بھی کوئی یقین دہانی شامل ہے اس میں؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ اس کی تہہ سے کوئی شر نکل آئے، آپ کو کوئی نہیں ملے گا شر اس میں، یہ سب نیک نیتی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا جو خلاف آئین ہے، چلیں مجھے بتا دیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں نا کہ ہم مارچ کریں گے، تو کسی نے کہا ہے کہ بھئی آپ یہ خلاف آئین بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ فارغ بیٹھے ہیں، کسی کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ بس وہ مارچ ہی کریں گے۔ اور نہیں مفتی صاحب، اس سے جو ہے وہ ایک تو سیاست، دوسرا ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر یہ ہر سال 6 مہینے بعد تواتر سے ہوتا ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ایک آپ میثاق بنائیں، ملک ہمارا بھی ہے، اس کی معیشت کو رواں رہنا چاہیے، یہ ہمارا بھی مفاد ہے، لیکن سب کے لیے یکساں معیارات ہونے چاہیے، عدل و انصاف کے معیارات بھی یکساں ہونے چاہیے۔
سیاسی رویے اور برتاؤ بھی یکساں ہونے چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب اس معاہدے میں فرانس کے سفیر یا جو یہ والا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی کوئی چیز شامل ہے کہ اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لایا جائے گا یا اس حوالے سے بھی کوئی بات شامل ہے اس معاہدے میں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ بچے لوگ ہیں, آپ کو پاکستان کی تاریخ معلوم نہیں ہے. میں 60 سے شعوری طور پر اس پاکستان کی تاریخ کو دیکھ بھی رہا ہوں اور برت بھی رہا ہوں. کئی مرتبہ ہوا کہ دیواروں پر لکھو امریکی سفیر کو ملک بدر کرو, تو کیا یہ ملک بدر کرنے کی بات کرنا کوئی سیاسی کفر ہے؟ ہاں, تو اس لیے اگر مطالبہ کیا ہے تو اب اس کو پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا ہے. پارلیمنٹ پراپر فارم ہے, اس کے پاس سارے آپشن ہیں کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں اپنی کلیکٹیو وزڈم سے, اجتماعی دانش سے. تو یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہماری مرضی کے خلاف کریں گے تو ہم آپ پارلیمنٹ پر چڑھائی کر دیں گے, یہ تو نہیں لکھا ہوا. اچھا مفتی صاحب پھر دوبارہ میں وہی سوال کروں گا کیونکہ سوال یہ ہے, آپ کا سوال یہ ہے کہ کتے نے آدمی کو کاٹ لیا, یہ تو خبر نہیں ہے. آدمی نے کتے کو کاٹ لیا یہ کہیں سے نکلا ہے, یہ نہیں نکلے گا. نہیں, اس کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, آشف میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ صاحب, ایک جو اب جو معاہدہ ہوا اس سے یہ تاثر آیا کہ جو ٹی ایل پی کے مطالبات تھے ان کا تعلق بنیادی طور پہ اصل میں سعد رضوی صاحب پر جو مقدمات ہیں وہ اور ان کے مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے تھا. اس کا تعلق فرانس کے سفیر یا ناموس رسالت والے معاملے سے نہیں تھا. موجودہ جو معاہدہ تمام امور سے تھا. وہ جو پہلی شرط تھی کہ فرانسیسی سفیر کا مسئلہ پارلیمنٹ کو ریفر کیا جائے گا وہ اس میں بھی شامل ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے عمل نہیں ہوا, اب عمل کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو یقین ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا اور کیا اس کی یقین دہانی کروائی؟ نہیں, دو ہی امکان ہے نا. پارلیمنٹ کہہ دی نکال دو, یا کہے کہ ہم نہیں نکال سکتے, تو پارلیمنٹ کا فیصلہ وہ مان لیں گے, خلاص. یہ ٹی ایل پی نے یقین دہانی کرائی. یہ ٹی ایل پی نے یقین دہانی بھائی پارلیمنٹ کو ریفر کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے, قوم کا نمائندہ ادارہ ہے. اور اگر پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ سفیر کو نہیں نکالا جائے گا, پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے سفیر کو نہیں نکالا جائے گا, انہوں نے کہہ دیا نا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے جو بھی کرنا ہے, اور جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ان کو قبول ہوگا ٹی ایل پی کو. مثلا میرا خیال ہے کہ کوئی انگریزی بول رہا ہوں میں, شرارتیں شرارتیں چھوڑو, سیدھی بات کرو. آپ نے شروع میں اصل میں فرمایا بس جو بات آپ تاکہ آپ کی بات ہو گیا, بات کر لی, جو میں نے بات کر لی اس کا معنی واضح ہے. آخری میں ایک آپ نہیں سمجھتے تو پاکستانی سمجھتے ہیں, چھوڑے. ایک سوال اور فرمائیے, جب بھی ٹی ایل پی سے بات کرنے کی بات ہوتی ہے, یہ جب ٹی ایل پی سے بات کرنے کا دلیل آئی سامنے تو یہ کہا گیا کہ جناب جب طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی بات ہو سکتی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بریلوی مکتب فکر, اہل سنت بریلوی مکتب فکر, اس کے ہاں یہ تشدد کا عنصر موجود نہیں تھا, اور اب یہ کمپیریزن کر کے ایسا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کے ذریعے سے ایک تشدد کا فیکٹر اس میں شامل ہو گیا ہے, یہ تاثر پایا جاتا ہے. آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی یہ تاثر صریح جھوٹ ہے, کذب ہے, افتراء ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں تشدد نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا اور لکھا کہ پھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہ کیا جائے, فلاں کے ساتھ بھی کیا جائے, فلاں کے ساتھ بھی کیا جائے. تو میں نے ٹی وی پر کہا کہ کوئی ثابت کر دے کہ ٹی ایل پی کا کوئی ڈیتھ اسکواڈ ہے, کوئی ثابت کر دے کہ ٹی ایل پی کا کوئی ڈیتھ سیل ہے, کوئی ثابت کر دے کہ ٹی ایل پی کا کوئی بھتہ سیل ہے, تو میں ان سے الگ ہو جاؤں گا. مفروضوں پر تو بات نہیں ہو سکتی نا. آپ ان سے موازنہ کر رہے ہیں کہ جن کی یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. ٹی ایل پی کبھی ان چیزوں میں ملوث نہیں رہی. ٹی ایل پی نے کبھی بھتہ خوری نہیں کی. ٹی ایل پی نے کوئی ٹارچر سیل نہیں بنایا, کوئی ڈیتھ اسکواڈ نہیں بنایا, اور اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور لیکن پھر یہ غلط موازنہ بھی خیانت ہے اور جھوٹ ہے اور بددیانتی ہے. سب ایک چیز اور جو کہ مطلب بصد احترام, کیونکہ یہ سوال ہم
اپنے موقف کے طور پہ نہیں کر رہے. ہم ایک سوال ہے جو کہ کرنا ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک جو تاثر ہے سوسائٹی میں اس کو بھی آپ سے پوچھنا بھی ہمیں ایک موقع ملا تو کرنے کے لیے. گزشتہ دنوں آپ کی کچھ ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ تاثر ہے کہ آپ نے کچھ تلخ لہجہ اختیار کیا کچھ وزراء کے بارے میں. کیا اس کا تعلق جو پچھلا آپ کچھ وہ جو رویت ہلال کے معاملے پہ جو تنازعہ وغیرہ تھا کیا اس سے اس کا تعلق ہے یا آپ مطلب وہ تلخی کیوں آئی آپ کے لیے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو یہ کہتا ہو کہ اس وجہ سے میں نے کیا. میں 20 سال تک رویت ہلال کا چیئرمین رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں رہا اور مجھے کوئی اس کی ایمبیشس نہیں ہے، یہ بھول جائیں. اور یہ ہمارے لوگوں کے اپنے اندر جو خیانتیں ہیں نا وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. یہ تو جو ان کا عمل ہے سامنے ہے اس کی بنیاد پر میں نے بات کی ہے. کیا یعنی 5 مرتبہ وعدے کر کے پھرے یا نہیں پھرے؟ تو پھر اس میں وہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا انہوں نے ان کو انڈین ایجنٹ کہا یا نہیں کہا؟ تو میرے نزدیک کسی محب وطن پاکستانی کے لیے اس سے بڑی گالی ہو ہی نہیں سکتی کہ اسے انڈین ایجنٹ کہا جائے. اچھا پھر جی ان کے باہر سے میڈیا سیل ہیں، تو میڈیا سیل تو باہر سے پی ٹی آئی کی بھی چل رہے ہیں، میڈیا سیل تو باہر سے ہر پارٹی کی چل رہے ہیں. تو آپ اصول بنا دیں نا کہ بھائی کسی کا ملک سے باہر میڈیا سیل نہیں ہوگا. تو اگر جیسے پی ٹی آئی کے محبین ہیں، نون لیگ کے ہیں، کسی اور پارٹی کے ہیں، ایسے ان سے بھی محبت کرنے والے موجود ہیں. اوروں کو یہ تو تنخواہ دار ہیں اور ان کے لوگ تو خود بغیر کسی معاوضے اور تنخواہ کے خدمت کرنے والے موجود. مجھے سب سے زیادہ جو دباؤ تھا وہ بیرون ملک سے، برطانیہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، کہ مفتی صاحب اس مسئلے میں آپ کچھ کریں، اس مسئلے میں کریں. تو جس طرح عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ باہر ان کے عشاق موجود ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر ان کے عشاق موجود ہیں. آپ تو ایک سیلیبریٹی کے طور پر ہوں گے نا، تو ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے. تو یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ، لیکن یہ الزام قبول نہیں کیا جائے گا. جو یہ الزام لگائے گا سب سے بڑا غدار وطن وہی ہوگا، اور اگر بات پھر لگائے گا تو پھر یہی میرا رد عمل ہوگا. اس تصویر میں جو آپ کی آرمی چیف کے ساتھ آئی اس میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی موجود ہیں. وہ کیا وہ بھی ضامنوں میں شامل ہیں یا وہ بھی مصالحت کاروں میں شامل ہیں یا وہ رابطہ کاروں میں شامل ہیں؟ جو آدمی کسی خیر کے کام میں ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملے گا. تو جتنا تعاون ان کا ممکن تھا انہوں نے کیا، اس پر اجر ملے گا. اگر چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے ادارے اس معاہدے پر عمل کریں گے اور قوم کو سرخرو کریں گے تو ان کو بھی اجر ملے گا. ہمارے وزیر اعظم جنہوں نے اس کو اون کیا ہے، اگر وہ اس پر قائم رہیں گے تو ان کو بھی اجر ملے گا، اور ہمارے ملک کو ایک ممکنہ جو کشت و خون یا قتل و غارت ہونے والی تھی اس سے نجات مل جائے گی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ اس میں خون ریزی چاہتے تھے اس پورے معاملے میں. آپ یہ نہیں سمجھتے جب معاہدہ ہوا اس میں جب ہم نے پریس کانفرنس دیکھی تو اس میں فواد چودھری کے بجائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود تھے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مصالحتی عمل شروع ہوا تو اس میں حکومت نے فواد چودھری کو پیچھے کر دیا تھا کیونکہ ان کی جانب سے بعض اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے تھے جس سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی تھی؟ تو میں ان تینوں سے مطمئن ہوں. اب تک میں نے بتایا، جناب شاہ محمود قریشی، جناب اسد قیصر اور جناب علی محمد خان،
ابھی تک جو میرے سامنے پروگریس ہے تو میں مطمئن ہوں ٹھیک ہے. وہ جو آدمی اپنے قول و قرار اور وعدے کو وفا کرے وہ ٹھیک ہے. اچھا کیا اور ہم اس کی کامیابی کا تاج بھی نہیں پہننا چاہتے. یہ حکومت کے سر جائے. بہت اچھی بات ہے کہ حکومت نے ایک مسئلہ احسن طریقے سے پازیٹیولی وداؤٹ بلڈ شیڈ ریزالو کر لیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ بتاتا رہتا ہوں کہ جو لفظ حکومت ہے اس کا مادہ 2 ہیں اوریجن حکم اور حکمت. حکم کے معنی تو رٹ کے ہیں جیسے ہمارے سارے لبرل یاد دلاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ حکمت اور دانش بھی ہے. یعنی رٹ جیسے آپ طاقت کہتے ہیں اور تحکم کہتے ہیں اور تسلط کہتے ہیں, اگر اسے اندھا دھند اور وحشیانہ طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ فرعونیت ہے. اور اگر اس طاقت کو جو اللہ نے دی ہے اختیار و اقتدار کی, اسے حکمت سے, فراست سے, تدبر سے استعمال کیا جائے تو یہ شعار نبوت ہے. مفتی صاحب ایک چیز بہت اہم اس میں یہ بھی ہے کہ مقدمات کا ختم ہونا تو عدالتی اس سے تعلق رکھتا ہے. وہ پروسیس اس کی یقین دہانی کیسے کروائی جا سکتی ہے کہ وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے جو کہ پہلے سے قائم ہیں؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, میں نے لاء بھی کیا ہوا ہے, تمام ٹیکنیکلٹیز کو جانتا ہوں. ان کو پیش نظر رکھ کر ہم نے معاہدہ کیا آپ پریشان نہ ہوں. آپ کی پریشانیوں سے بھی مجھے ہمدردی ہے, لیکن نہیں مفتی صاحب پریشانیاں نہیں, پریشانیاں تو خیر نہیں ہیں. میں نے سارے لبرل سے کیا ہے کہ آپ کی دکانوں کی مندی 2-4 دن کی ہے اور آپ شام غریبہ منا رہے ہیں, تو مہربانی کر کے ایک 2-4 دن اس قوم کے امن کی خاطر آپ یہ مشکل برداشت کر لیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہم صاحب بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.